یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کی. یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا. ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے. یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا, شعبان سے لے کر شوال تک ناچ گانا کیا جائے گا, شوال سے لے کر شعبان تک دھما چوکڑی ہوگی, رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی, رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا. یہ مذہب باج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے, ایکٹر مذہب سکھائیں گے. یہ مذہب باج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پی لو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بانٹنا شروع کر دو. یہ باج نہیں, یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے. اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا, یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے. اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا, پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا. یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے, نعت بھی سنے. مرد کے لیے جائز نہیں, مرد کو مرد سکھائے گا, عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی. بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے, چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی, اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی, دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے. وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو, کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضور فرماتے دیکھیں نا, کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا, کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے, یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے, لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے, کل ناپاک ہے خنزیر. نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو, پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو, گوبر میں لتھڑا ہوا ہو, پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو, اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے.